السلام علیکم. ورلڈ وائس ڈیجیٹل سے میں ہوں طارق جمال اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی رحمان بھٹا صاحب. آج بجلی کے حوالے سے بڑی اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے ادارے جو قانون بنانے والے ہیں اور ملک کو چلانے والے ہیں وہ بجلی کے ڈیفالٹر نکلے. یعنی ان اداروں نے کروڑوں کروڑوں روپے کے بجلی کے بل دینے ہیں اور ادائیگیاں نہیں ہو رہی. یہ کس ادارہ نے کتنے پیسے دینے ہیں اس پر ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے بھٹا صاحب سے پوچھتے ہیں, یہ وزارت خزانہ, وزارت توانائی اور آئی ایم ایف کے درمیان ایک مذاکرات چل رہے تھے جس میں پاکستان کی جانب سے التجا کی جا رہی تھی کہ بجلی کے معاملے میں عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں, کوئی رحم کھایا جائے, لیکن انہوں نے لال جھنڈی دکھا دی ہے. یہ معاملہ کیا ہے بھٹا صاحب, اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیں. اور جی طارق جمال صاحب, آپ نے جو بتایا, دیکھیں اس ملک کے جو ہے نا بڑے بڑے ادارے جو وہی کہتے ہیں کہ جو ملک چلاتے ہیں, قانون بناتے ہیں, آپ کو تمام سرکاری ادارے جو ہیں وہ انشاءاللہ وہ ڈیفالٹر ہی ملیں گے. وہ آئسکو کے ہوں گے ڈیفالٹر, وہ لیسکو کے ہوں گے, وہ میپکو کے ہوں گے, وہ کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی کے ہوں گے. ابھی تو ہم جو ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک طرف تو اربوں روپیہ جو ہے وہ سرکاری جو یہ ہمارے دفاتر ہیں وہ نادہندہ ہیں, اور دوسری طرف ہم ترلے منتے پیری پہ رہے ہیں آئی ایم ایف دے کہ اللہ واسطے صارفین بجلی دے بلا چوری. بھٹا صاحب, آئی ایم ایف نے پاکستان کا ترلا کس حد تک قبول کیا اور کیا جواب دیا؟ طارق جمال صاحب, وہ تسی کہتے دیتا جے پنجابی دے وچ لال جھنڈی انہوں نے بہا دیتی جے, کوئی ترلا نہیں جو منن دے. الٹا انہاں نو او کی چلے سن کہ اور روزے نمازاں روزے بخشان گئے تے نمازاں گل پی گئیاں. کی یہ مثال ہے, اے سمجھ لیں دے کام طارق جمال صاحب ہو گیا جے. وہ کس طرح ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ ریلیف کرنے کے لیے آئی ایم ایف شرائط پر عمل درآمد کے لیے وقت مانگ لیا گیا. ذرائع بتا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے بجلی خود پیدا کرنے والی صنعتوں کو دی گئی مراحت جو ہے وہ واپس لے لی ہیں اور ان کے گیس کے جو نرخوں میں فوراً اضافے کا مطالبہ کر لیا ہے. وہ کس طرح طارق جمال صاحب کہ جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے مطالبہ یہ کرنے مطالبہ یہ گئے تھے, آئی ایم ایف نے آگے سے کیا کیا مطالبات کر دیے ان سے وہ ذرا آپ سن لیں. انہوں نے کہا کہ بجلی بنانے والی صنعتوں کے لیے گیس نرخوں میں اضافہ جولائی سے 2023 سے نافذ کیا جائے. یعنی وہ پچھلا بھی لیں گے؟ جی بھائی جان, اور بجلی بنانے والی صنعتوں کے لیے جو رعایتی ٹیرف ختم کر کے نرخوں میں اضافے کا پلان جو ہے نا فراہم کر دیا گیا. اور مزید کیا انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ صارفین کو ریلیف دینے کے لیے پاور سیکٹر کا نظام درست کیا جائے, لائن لاسز اور بجلی چوری پہ قابو پایا جائے. یہی تو ہم کئی دنوں سے یہاں ہمارے چینل پہ بھی ہم رو رہے ہیں کہ جو پاور سیکٹر ہے وہی چوری کروا رہے ہیں. تو بھائی جان یہ ہمیں ریلیف وہاں سے ملا ہے کہ جو پہلے بھی ریلیف تھے جو صنعتیں بجلی بنا رہی تھی. اچھا, وہ پاور سیکٹر کے حوالے سے کیا کیا انہوں نے ڈیمانڈ رکھی ہے؟ جی انہوں نے کہا کہ آپ جائیں, جا کے لائن لاسز کام کریں, جا کے جو بجلی چوری ہے نا جو کام اس وقت ہو رہا ہے ان پہ توجہ دیں, بجائے چور پکڑنے کے, بجائے ڈیفالٹر پکڑنے کے. آپ روز ہی ریلیف لینے کے لیے ہماری طرف آ جاتے ہیں. اب اندازہ کریں بھٹا صاحب, اس کا مطلب آئی ایم ایف کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کے بجلی کے نظام میں کہاں خرابیاں ہیں, تو ان کو نہیں پتہ چل رہا. تو بھائی جان یہی تو ہم بتا رہے ہیں. اب دیکھیں ملک کی کون کون سے ادارے ہیں جو جی پارلیمنٹ ہاؤس اس میں شامل ہے. پارلیمنٹ ہاؤس ڈیفالٹر ہے؟ جی ڈیفالٹر ہے. پارلیمنٹ لاجز ہے, دفتر خارجہ ہے, ایف بی آر, واہ واہ واہ, اس کے بعد مختلف وزارتیں, ڈویژنز اور سرکاری
ادارے بجلی کے بلوں کے کروڑوں کے نادہندگان نکلے ہیں، یعنی ایک ایک ادارہ کروڑوں کا نام ہے۔ کروڑوں کا۔ تو یہ دیکھیں معاملہ جناب، پھر اربوں میں جائے گا، اربوں میں جائے گا۔ طارق جمال صاحب یہ دیکھیں، ذرائع بتا رہے ہیں کہ دفتر خارجہ جو ہے 14 کروڑ 32 لاکھ 81 ہزار روپے سے زائد کا آئسکو کا جو نادہندہ ہے اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی، اور بی بلاک میں مختلف وزارتیں 9 کروڑ 83 لاکھ 67 ہزار روپے سے زائد کی جو ہے آئسکو کی جو نادہندہ ہے۔ کیو بلاک میں وزارت خزانہ سمیت دیگر وزارتیں جو ہے 4 کروڑ 97 لاکھ 20 ہزار روپے سے زائد کی نادہندہ ہیں۔ سی بلاک میں واقع وزارتیں 4 کروڑ 4 لاکھ 49 ہزار سے زائد کی نادہندہ ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس بجلی کے بلوں کی مد میں 5 کروڑ 20 لاکھ 26 ہزار روپے سے زائد کا نادہندہ ہے۔ ایف بی آر بجلی کے بلوں کی مد میں 1 کروڑ 54 لاکھ 20 ہزار سے زائد کا نادہندہ ہے۔ کابینہ کا بلاک بجلی کے بلوں کی مد میں 7 کروڑ 64 لاکھ 97 ہزار سے زائد کا نادہندہ ہے۔ سندھ ہاؤس 56 لاکھ 53 ہزار سے زائد، اور اسی طرح پنجاب ہاؤس بجلی کے بلوں کی مد میں جو ہے 51 لاکھ 51 لاکھ 20 ہزار سے زائد کا نادہندہ ہے۔ فارن سروس اکیڈمی کے ذمہ جو ہے وہ 41 لاکھ 36 ہزار سے زائد، اور نیشنل لائبریری کے ذمہ بجلی کے بلوں کے 12 لاکھ 90 ہزار سے زائد کا بقایا جاتا ہے۔ نیشنل آرٹ گیلری کے ذمہ بجلی کے بلوں کی مد میں 17 لاکھ 80 ہزار سے زائد کے بقایا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ لاجز بجلی کے بلوں کی مد میں 10 لاکھ سے زائد کا نادہندہ ہے، جبکہ آزاد کشمیر کونسل سیکریٹریٹ نے بجلی کے بلوں میں 9 لاکھ 85 ہزار سے زائد کے نادہندہ ہیں۔ جی بھٹا صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آپ نے جو نام لیے یہ تو ایک بڑے اداروں کے لیے ہیں، اس کا مطلب سرکاری ادارے جتنے ہیں تقریباً تھوڑے تھوڑے کوئی کتنا سارے نادہندہ نکلیں گے میرا خیال۔ یہ جناب آج آپ کو رپورٹ ملی ہے اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی۔ اسی طرح ہم نے بتایا ہے کہ جب لیسکو کی طرف آئیں گے سرکاری ڈپارٹمنٹ کی طرف، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، میپکو کی طرف دیکھ لیجئے گا، اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ کیسکو کی طرف دیکھیں گے کہ کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی، جتنی ڈسٹریبیوشن کمپنی ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اربوں میں جو ہے وہ سرکاری یہ ناظرین بجلی کے جو جھٹکے ہیں یہ ختم ہونے کا نام اور طارق جمال صاحب، یہ جتنا بوجھ ان اربوں خربوں روپے کا پڑ رہا ہے نادہندہ کا، یہ بوجھ سارا غریب عوام برداشت کر رہی ہے۔ یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں بھٹا صاحب، یہ کمال وہ اس دفعہ جو ہے نا میرے میٹر کی بھی جو ریڈنگ ہوئی ہے وہ کمال میٹر ہے طلسمی، جتنے یونٹ پچھلے ماہ تھے اتنے ہی اس ماہ ہے، یعنی نہ ایک یونٹ اس کا اوپر ہوا ہے نہ ایک یونٹ کم ہوا ہے۔ اب اندازہ لگا لیں، لگتا تو یہی ہے انہوں نے ریڈنگ کی ہی نہیں ہوگی۔ تو ناظرین یہ جو بجلی ہے یہ آسمانی بجلی سے زیادہ خطرناک بن کر عوام پر گر رہی ہے۔ وہ اس لیے کہ آسمانی بجلی بھی جب گرتی ہے تو وہ ایک مخصوص ایریے میں گرتی ہے، اس کی زد میں 2-4 لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہی آتے ہیں۔ تو یہ جو بجلی ہے واپڈا کی بجلی ہے، یہ تو کروڑوں لوگوں کو لے گئی ہے، اور لوگ بل دیکھ کے سارا مہینہ ہی پریشان رہتے ہیں، اور ادھار مانگ مانگ کے لوگ بل ادا کر رہے ہیں۔ تو نہ جانے کوئی مستقبل میں بجلی کے حوالے سے کوئی اچھی خبریں تو نظر نہیں آ رہی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔